ملتان میں ایسا دربار جہاں کمزور حافظے والے بچوں کی حاضری سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ دال بنی یا چنے وغیرہ لے آتے ہیں، وہ آپ کے مزار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں غلاف کے نیچے، وہ صبح اور نہار منہ کھاتے ہیں۔ اولیاء کی سرزمین ملتان میں ایسا ایک دربار جہاں پر بچے جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ان کو لاتے ہیں اور ان کا حافظہ ماشاءاللہ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں دربار حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ ناظرین، ان کی آل اولاد سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامات کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے بھی۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو دادا پاک سے حافظ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ ضلع اٹک سے اپنے بمائے خاندان کے یہاں تشریف لے آئے تھے۔ تو ان کے بیٹے جو آپ کے والد صاحب ہیں حافظ عبدالرشید صاحب، وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ تو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کی سب سے جو بڑی کرامت ہے وہ جو حافظ والی ہے، وہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جس کی شادی ہوئی، سہاگ رات جب وہ پہلی رات اپنی وائف کے کمرے میں گیا، تو اس کی جو وائف تھی تو اس نے کہا ہے تم میرے سر کے سائیں ہو، تم میری ہر چیز کے مالک ہو، مگر میری ایک خواہش ہے اگر تم پوری کر سکو تو وہ اچھا دور تھا۔ اس نے کہا بتاؤ، تو اس نے کہا میں ہوں حافظہ قرآن ہوں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میرا جو سر کا سائیں ہو وہ بھی حافظ قرآن ہو۔ تو وہ اچھا دور تھا، وہ انہی قدموں پر واپس کمرے سے باہر آ گیا، سیدھا رات کے ٹائم مسجد میں گیا، مولوی صاحب کو جگایا، اٹھایا کہ انہوں نے کہا خیر ہے اس وقت کیوں آیا ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے حافظ قرآن بنائے۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، صبح آ جانا۔ تو اس نے کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ تو مولوی صاحب نے کہا 2 سال لگیں گے آپ کو۔ تو اس بندے نے کہا مجھے تو بہت جلدی ہے۔ تو اس کو ایک بزرگ ملے، تو انہوں نے کہا تمہارا مسئلہ یہاں حل نہیں ہوگا، تم جاؤ ملتان شریف میں، ادھر ایک بزرگ ہیں حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤ، ان کو اپنا مدعا بیان کرو، وہ تمہارے لیے کچھ کر سکیں گے۔ بس وہ وہاں سے یہاں سے ملتان شریف تشریف لے آیا جی۔ تو عصر کے ٹائم وہ یہاں پہنچا۔ حافظ جمال اللہ ملتانی جب سامنے مسجد ہے، یہاں بچوں کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ آ کر سلام دعا کی، اپنا مدعا بیان کیا، تو آپ نے فرمایا 1 رات ہمیں دے دو، ہماری مہمانی قبول کرو، تو تشریف اور یہیں رہو، صبح آپ کو کام کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے فوراً کریں، میں نے واپس جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو اچھا ہے، بس آپ کھانا وانا کھاؤ، رات یہیں گزارو، جب صبح مولوی صاحب اذان دے نا تو دائیں طرف مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، تو نماز آپ نے دائیں طرف بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ تو اس نے سنا کیا تھا، وہ تو رات کو ہی آ کر بیٹھ گیا، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ تو مولوی صاحب نے فجر کی اذان دی جی، تو اذان کے بعد آپ تشریف لے آئے، لوگ بھی جو نماز پڑھنے والے تھے وہ بھی سب آ گئے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے، آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو ہی دائیں طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا، تو دائیں طرف جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ سارے آپ کی نظر کرم سے سارے حافظ قرآن ہو گئے۔ پھر آپ نے بائیں طرف سلام پھیرا، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سارے ناظر قرآن کے حافظ ہو گئے، وہ پڑھ لیا، انہوں نے ناظر دیکھ کر قرآن پڑھ لیا۔ تو آپ کی نگاہ نے ایسا کرم کیا کہ ایک بندہ آیا تھا حافظ ہونے، تو اس کے تو فعل ساری حافظ ہو گئے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ ایک حافظ ہونے آیا تھا، اس کی بدولت سارے حافظ ہو گئے، اور بائیں طرف والے سارے ناظر ہو گئے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کے بعد مختلف روایات میں مختلف جو ہے وہ کرامات بھی جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کون سی کرامات؟ بے شمار کرامات ہیں۔ آپ اس وقت لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں، تو اس وقت ڈاکو بھی راستے میں لوٹ لیتے تھے آپ لوگوں کو، قافلوں کو۔ تو آپ کے باہر سے جو زائرین آپ کو ملنے آتے تھے، آپ کے جو معتقد تھے، وہ کہتے تھے ہم جب آتے ہیں ہمیں راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔
آپ نے کہا اچھا اگر اس دفعہ آپ کے پاس ڈاکو آئے نا تو میرا نام پکایا کرو، مجھے وہاں یاد کیا کرو جب آپ کے پاس سامنے ڈاکو آئے۔ تو ایک دن آپ تہجد کے لیے اٹھے، آپ کے غلام نے پانی کا بندوبست کیا، تو وہ پانی گرم کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر میں جب آیا وہ دیکھا تو وہ لوٹا ٹوٹا پڑا تھا، پانی والا جو وہ بھر کر دے گیا تھا۔ بڑا حیران ہوا۔ آپ نے اسے کہا دوسرا لوٹا لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ۔ وہ دوسرا لے کر آ گیا۔ تو آپ نے وضو شروع کیا، نماز وغیرہ پڑھی، تو اس نے پوچھا کہ وہ پہلے والا لوٹا نظر نہیں آ رہا، وہ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، یہ کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، بتائیں گے آپ کو۔ اس سلسلے میں وہ سارا دن گزر گیا۔ شام کے ٹائم ایک قافلہ آیا، قافلے والے لوگ بتا رہے ہیں آپ کو ملنے کے بعد کہ ہم آ رہے تھے، ہمیں راستے میں ڈاکو پڑ گئے، تو ہم نے آپ کا نام لیا، آپ کو یاد کیا، تو ان کے سروں میں کچی مٹی والے جو ٹھیکری تھے نا، ٹھیکری، وہ ان کے سروں پر پڑی ہیں، وہ ان کو لگی، وہ پھر بھاگ گئے، ڈر کے بھاگ گئے ہیں۔ جو آپ کو جو خلیفہ تھا جو پانی بنا کے دیتا تھا آپ کو وضو کے لیے، اس کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے آپ کو پکارا، آپ نے وہ جو لوٹا پڑا تھا اس کو توڑا، وہیں سے ٹھیکریاں پھینکی ان کے اوپر۔ وہ بیٹھے یہاں ملتان شریف میں تھے، اور ٹھیکریاں ان کو ہزاروں میل دور ان کو سروں میں لگا، جہاں سے پکارا گیا وہاں ان کو جو ڈاکوں کو وہ لگی۔ جس طرح سے بچوں کا حافظہ کمزور ہو تو وہ یہاں پہ آتے ہیں، زیارت کرواتے ہیں دربار کی، اور ان کا حافظہ ماشاءاللہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور یہ جی جب بچے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے ادھر، تو ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ ایک بھنے چنے ملتے ہیں یا پھر دال بنی ملتی ہے، وہ لے آتے ہیں، وہ ادھر آ کر بچے پڑھتے بھی ہیں مزار شریف پر، اور جو دال بنی یا چنے وغیرہ لے آتے ہیں وہ آپ کے مزار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں غلاف کے نیچے، جتنی دیر وہ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ صبح جب گھر جاؤ گے آپ، نہار منہ صبح تھوڑے سے آپ نے کھانے ہیں، تو وہ صبح نہار منہ کھاتے ہیں 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن 15 دن، تو ان کی تو فعل سبق بھی جلدی یاد کر لیتے ہیں، تو ان میں ایک آپ کی طرف سے دیا ہوا ایک فیض ان کے دل میں آ جاتا ہے، جس سے وہ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ ان کی آل اولاد سے ہیں، تو کتنی مطلب پیڑھیاں گزر چکی ہیں؟ اس وقت ان کو تقریباً 220 سال ہو گئے ہیں، 20 سال فرمائے، تو میں ان کے بعد ان کی 7ویں پشت میں ہوں الحمدللہ اس وقت۔ میرے والد صاحب 6ٹھی پشت میں تھے، میں الحمدللہ 7ویں پشت میں ہوں۔ اچھا، یہاں پہ بچوں کو حفظ جو کروایا جاتا ہے تو کم سے کم کتنے ٹائم میں بچے جو ہے وہ حفظ کر لیتے ہیں؟ بات وہی ہے، جب جس بچے پر ان کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے وہ بہت جلدی حافظ ہو کر جاتا ہے۔ یہ اپنی ولایت کے ساتھ جنگجو بہت بڑے تھے، جب تک یہ آپ حیات رہے ہیں سکھوں نے ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں 20 بار ملتان شریف پر حملہ کیا، مگر جب تک آپ حیات رہے ہیں وہ ملتان فتح نہیں کر سکے آپ کی بدولت۔ میدان جنگ میں بھی آپ نے جا کر اپنی بھاجی کے جوہر دکھائے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ عرس مبارک جو کیا جاتا ہے وہ کس تاریخ میں کیا جاتا ہے اور کیا انتظامات ہوتے ہیں؟ جمادی الاول کی 3 4 5 کو عرس ہوتا ہے یہاں، بہت عزت کے ساتھ ہزاروں لوگ اس محفل عرس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں یہ محفل خانہ ہے، یہاں یہ پنڈال بھی فل ہوتا ہے، یہ باہر والا پنڈال بھی فل ہوتا ہے، اور باہر والا پنڈال بھی فل ہوتا ہے۔